فلسطین میں اور خاص طور پہ غزہ میں اس وقت جو انسانیت کی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور بربریت کا عالم ہے، ایسی صورتحال میں تمام مسلمان بھی یونائٹڈ ہیں، بزنس کمیونٹی بھی یونائٹڈ ہے۔ تو میرے خیال میں ہم ہر طرح سے تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ بلا امتیاز کسی بھی کوئی تفرقہ بازی کے ہم سب مل کر اس مسئلے کے اوپر یونائٹڈ ہیں، اور ہم پوری دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ عالم اسلام اس معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ بزنس کمیونٹی کیا ہے؟ گروپ آف پیپل ہے نا، جس میں ہر طرح کا بندہ کاروبار سے کسی نہ کسی طریقے سے منسلک ہے۔ کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو تاجر برادری کے ساتھ بیٹھ کے ان مسائل کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے۔ ہر مسئلے کا حل لاک ڈاؤن، سٹاپیج نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان چودھری کامران فضل، اور آج ہم موجود ہیں کاپر گیٹ کے ہیڈ آفس، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں صفدر حسین صاحب، سی ای او کاپر گیٹ کیبلز۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ میاں صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کے جو صورتحال ہے، اسرائیل نے ایک بربریت کا بازار جو ہے وہ گرم کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہسپتالوں پر حملے کر رہے ہیں، ہیلتھ ورکرز پر حملے کر رہے ہیں، اور بالکل جو ہے ایک تباہی کا جو ہے منظر پیش کر رہا ہے۔ غزہ کا جو آبادی ہے اور اس کو بالکل وہ قبرستان بنانے پہ چلے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال میں آپ کیا کہیں گے کہ امت مسلمہ کو کیا جو ہے موقف اختیار کرنا چاہیے اور کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ یہ بہتر طریقے سے جو ہے یہ معاملات حل ہو سکیں؟ فلسطین کا مسئلہ بڑا دیرینہ ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ جتنی مسلمان کمیونٹی ہے پوری دنیا میں، عالم اسلام اس مسئلے کو بڑے اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور بڑی نازک صورتحال اس وقت بن گئی ہے کہ فلسطین میں اور خاص طور پہ غزہ میں اس وقت جو انسانیت کی جسے کہتے ہیں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور بربریت کا عالم ہے، ایسی صورتحال میں تمام مسلمان بھی یونائٹڈ ہیں، بزنس کمیونٹی بھی یونائٹڈ ہے، کیونکہ میرا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے۔ تو میرے خیال میں ہم ہر طرح سے تعاون کرنے کو تیار ہیں کہ اس وقت جو وہاں پہ صورتحال بن چکی ہے، میرے خیال ہے پاکستان کا بچہ اس چیز کی پرزور مذمت کر رہا ہے، اور اس وقت جتنی بھی کاروباری برادری ہے وہ بڑا سیریسلی اس ایشو کو اٹھا رہی ہے۔ بہت ساری چیزوں پہ ہم نے بائیکاٹ کر رکھا ہے، اور مزید ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں۔ جو بھی ایک متحدہ لاہ عمل ہو سکتا ہے، سب کو مل کر اس کے اوپر یک زبان ہو کر اس قبلہ اول کو ہم نے آزاد بھی کروانا ہے اور اس کو آن بھی کرنا ہے، اور یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے، بلا امتیاز کسی بھی کوئی تفرقہ بازی کے ہم سب مل کر اس مسئلے کے اوپر یونائٹڈ ہیں، اور ہم پوری دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ عالم اسلام اس معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ میاں صفدر صاحب، مجھے مزید بتائیے گا کہ جیسا کہ آج کل کرنٹ جو ہے کاروباری حالات ہیں، پہلے جب کرونا آیا تو اس کے بعد سے حالات کاروباری جو تھے وہ اس طرح پنپ نہیں سکے۔ اس کے باوجود جو ہے اب کاروباری حلقے میں بھی جو گورنمنٹ جو ہے جب چاہتی ہے وہ کبھی لاک ڈاؤن کر دیتی ہے 4 روز کا، کبھی 5 روز کا، کبھی 3 روز کا، کبھی 2 روز کا، اور کبھی ٹائمنگ کا ایشو کر دیتی ہے، کبھی 7 بجے، یا مطلب الگ الگ طریقے سے پابندیاں لگاتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیے گا کہ کیونکہ کاروباری حضرات جو ہے وہ اس وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہے۔ کاروبار کس طرح جو ہے مطلب ہے ان کو اعتماد میں لیا جا سکتا ہے کاروباری حلقے کو، اور کس طرح ان چیزوں کو جو ہے گورنمنٹ لے کے چلے کہ بہتر صورتحال اختیار کرے پاکستانی کاروبار کی؟ اچھا، جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے تو گورنمنٹ سب سے پہلے لاک ڈاؤن کا سوچتی ہے، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس ملک کے اندر آٹے کی قیمت 150 روپے پر کلو تک پہنچ چکی ہے، اس میں غریب آدمی کا چولہا کیسے چلے گا۔ بزنس کمیونٹی کیا ہے؟ گروپ آف پیپل ہے نا، جس میں بہت سارے لیبر کلاس بھی شامل ہے، کام کرنے والے ہیں، انجینئرز ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، ہر طرح کا بندہ کاروبار سے کسی نہ کسی طریقے سے منسلک ہے۔ تو اصولی طور پر تو کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو تاجر برادری کے ساتھ، بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے ان مسائل کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے۔ ہر مسئلے کا حل لاک ڈاؤن، سٹاپیج نہیں ہوتا۔ مثلاً ہم اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم بجلی بچا لیں، لیکن اس پہ فوکس نہیں کرتے کہ بجلی آپ خرچ کریں، بٹ اپنی کاروباری ایکٹیویٹی کو، بزنس ایکٹیویٹی کو بڑھائیں، اپنی انکم کو بڑھائیں۔ اب اگر ہم دکانیں پہلے بند کروانے پہ اتفاق کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی پھر بھی غریبی سفر ہوتا ہے، کیونکہ کاروباری ایکٹیویٹی جب بھی کم ہوگی آپ کی مہنگائی اور بڑھے گی۔ اسی طرح جب کوئی کرونا کی صورتحال ہوتی ہے، سب سے پہلے لاک ڈاؤن کا ہم سوچتے ہیں، جو کہ بالکل غلط
اپروچ ہے، ہمیں اس اپروچ کو مائنس کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے بجلی بچانی ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سولر پینل کے اوپر کوئی خاص بچت سکیم لے کے آئے، جس سے ہر بندہ، ہر انڈسٹری سولر کا سوچے، تاکہ آپ کی جو شمسی توانائی ہے، جو ہمارے را مٹیریل فریلی اویلیبل ہیں، ان سے ہم بجلی بنائیں اور اس ملک کی بجلی جو مہنگی ہے اس کو ہم بچائیں۔ ایک تو یہ ایک الٹرنیٹ سولوشن ہو سکتا ہے۔ دوسرا، لاک ڈاؤن کیا کسی صورت میں نہیں سوچنا چاہیے، جتنے بھی اویئرنیس کمپین ہو سکتی ہے، گورنمنٹ کا کام ہے لوگوں کو اویئر کرنا، تاکہ انہیں پروز اینڈ کون کا پتہ ہو کہ اس چیز کا ہمیں سموگ کا نقصان ہے تو ہم سموگ سے بچیں، نہ کہ ہم کاروبار ٹھپ کر دیں اور گھر میں بیٹھ جائیں۔ تو اس طریقے سے کاروباری ایکٹیویٹی کبھی نہیں چل سکتی ہے، نہ غریب کا چولہا چل سکتا ہے، نہ مزدور کی دیہاڑی لگ سکتی ہے۔ لہٰذا ہم سب مل کر گورنمنٹ کے ساتھ ایک پلان دینے کو تیار ہیں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی ڈائزاسٹر آتا ہے تو اس کو مینیج کیا جائے، نہ کہ سٹاپ کیا جائے۔ جی ناظرین، یہ تھے میاں صفدر صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کہ فلسطین کے حوالے سے امت مسلمہ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اور کرونا جیسے کہ یہ لاک ڈاؤن ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن، اس کے حوالے سے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے تاکہ بہتری کی طرف جو ہے کاروبار جا سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔